ہم ملون کہلائیں گے۔ خالد کے دستے بزخہ سے دور نکل گئے۔ ایک تیز رفتار گیوڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد کے پاس جا گیوڑ روکا۔ کیا تم انصار میں نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، سوار نے کہا، میں انہی میں سے ہوں۔ انہوں نے کہ میں اب سے کہوں کہ ان کا انتظار کرے، وہ آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بتا کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیلا بتا میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا، خاکہ تو نے مجھے محبت دی ہے، تیری ذات میرے شیروں میں نئی روح ڈالی ہے، اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیلا نے کہا، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چیونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا، مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے، آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے؟ بات پوچھتی ہو لیلا؟ مالک بن نویرہ نے کہا، یہ موت کی بات ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے، میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں، آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے، اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا، پھر تیاری کرو۔ لیلا نے کہا، قبیلوں کو اکٹھا کرو، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے وکی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا، ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، شاید وہ تمہیں بخش دیں۔ نہیں بخشیں گے، مالک نے کہا، نہیں بخشیں گے، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا، اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد کا لشکر قریب آ رہا ہے، اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اے بنو پربو، اس نے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے، انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، پھر نافرمان ہو گئے، وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو، یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا، مقابلے میں جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر 632 شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد بتا پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بتا اجڑ گیا ہو، شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا، کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا، وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے، ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر مدینہ سے بہت دور تھے، انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ یہ خالہ کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی۔ خالد نے سکتہ بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا، ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے، تجھ پر خدا کی سلامتی ہو۔
ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ الولید کے بیٹے، ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو نہیں رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں، خالد نے کہا، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ، عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے، باہر آئیں یا نہ آئیں گے۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے، عورت اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی آدمی اندر نہ رہے۔ خالد نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد خود گئے، وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد کو اتنا ہی پتہ چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیسے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا، اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم! خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ کو اور بتا کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں، اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو پر بو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بتا لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ! خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کروں، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے! مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کرے۔ اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا، خالد نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم! خالد نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجا نے اجاڑی تھیں۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بتا پر بلاوجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ رپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی، وہ خوش ذوق، خوش طب اور زندہ مزاج تھے۔
لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد نے پوچھا کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلا نے کہا اگر تو اس وقت اسے ان سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد نے کہا کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی، لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد نے کہا، یہ میرا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ قوائیوں کے بتا میں ہی خالد نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں۔ لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹھر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، دیفو اسراکم، اس کا ترجمہ ہے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ او کنانا کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہے۔ ان میں بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلا کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا؟ وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلف المسلمین الف ابو بکر کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر ناراض ہے کر مدینہ چلے گئے تھے۔ الف ابو بکر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کریم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفہ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ کو ساتھ لے کر الف ابو بکر کے پاس گئے۔ خلیفہ المسلمین عمر نے الف ابو بکر سے کہا، خالد کا جرم معمولی نہیں۔ وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ الف ابو بکر نے پوچھا۔ خالد کی معزولی
عمر نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر ابو بکر نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر ابو بکر کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر ابو بکر نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر نہ ہوئے۔ ابو بکر عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی لیلی تم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامے میں ایک تیر ارس رکھا تھا۔ عمر مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر عمر تیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ عمر نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد ڈسپلن کے پابند تھے۔ وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر کے غصے کو قبول کر لیا، سو خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفہ المسلمین ابو بکر کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر نے تبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر کو خلیفہ المسلمین ابو بکر نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسیلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ جنگی طاقت بن گیا ہے۔ اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر اور اکرما بن ہے۔ ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسیلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہیں۔ عمر خاموش رہے۔ انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً بتا جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر 632 شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مرکہ ایک وسیع باغ حد الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حد الرحمن کو لوگ حد الموت، موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقہ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفہ المسلمین ابو بکر نے عمر کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر گیا تھا، خالد کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد کو واپس بتا جانے اور یمامہ کے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے لیکن مسیلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد کا لشکر بتا میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلا وہیں تھی۔
خالد بتا کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرما اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسیلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔